والليل دجى من وفرته فأقر سدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو اور ماں اور بہنوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں نماز میں ہونے والی ایسی غلطیوں کا تذکرہ کرنے والا ہوں اور 7 ایسی غلطیاں بیان کرنے والا ہوں کہ ان غلطیوں کے نماز میں ہونے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی نماز خراب ہوتی ہے، نماز دوبارہ بھی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ ان غلطیوں کے ساتھ ہی نمازی کی درست ہو جاتی ہے۔ یہ غلطی نماز مردوں کے لیے بھی ایک سی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ایک سی ہیں، یعنی ان غلطیوں کے ہونے سے نہ مرد کی اور نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ عورت کی نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ لیکن ہماری مائیں اور بہنیں اور بھائی صحیح بات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان غلطیوں کو بڑی غلطی سمجھتے ہیں اور ان غلطیوں کو ان غلطیوں کی جیسا سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ان مسائل اور ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا اس ٹاپک کا دوسرا پارٹ ہے۔ اس سے پہلے پارٹ میں بھی ہم 5 ایسی غلطیاں آپ کو بتا چکے ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نماز خراب نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو کا لنک بھی ہم اپنے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں جا کر کے اس کو دیکھ لیں۔ آئیے آج کی جو 7 غلطیاں اور 7 باتیں آپ کو بتلانے والا ہوں وہ سماعت کر لیجئے اور سن لیجئے۔ پہلی غلطی ہے سورتوں کی ترتیب بدلنے سے، پہلی بعد میں اور بعد والی پہلی پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ بہت سارے حضرات اور بہت سارے بھائی اور ہماری مائیں بہنیں ایسا کرتی ہیں کہ اگر ان سے سورتوں کی ترتیب الٹ جائے، مثال کے طور پر قرآن کریم میں پہلی سورت الم ترا کی ہے اور دوسری سورت لإلاف کی ہے، اب کسی نے نماز پڑھنے والے نے پہلی رکعت میں لإلافی پڑھ لی اور دوسری میں الم ترا پڑھ لی، یا ایسے ہی اور کوئی سورت مطلب بعد والی پہلے پڑھ لی اور پہلے والی بعد میں پڑھ رہا ہے، تو یہ جو سورت کی ترتیب الٹ گئی، آگے پیچھے ہو گئی، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں سنت یہی ہے کہ جو پہلے ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھنا چاہیے اور جو بعد میں ہے اس کو بعد والی رکعت میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسے جانے سے یا بھولے سے ہو جائے تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی سجدہ سہو واجب ہوگا، بنا سجدہ سہو کے نماز درست ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 2 سورتوں کے درمیان صرف ایک سورت اگر چھوڑ کر کے کوئی نماز پڑھ لے تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب ہمیں نماز میں 2 سورتیں پڑھنی ہیں تو ان دونوں صورتوں کے بیچ میں ہمیں ایک سورت اگر چھوڑ کر کے پڑھیں گے تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی یا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ لیں کہ بہتر اور افضل اور سنت طریقہ تو یہی ہے کہ 2 سورتوں کے درمیان ایک سورت نہ چھوڑی جائے۔ ایسا نہ کیا جائے کہ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں پڑھ لی ارایت الذی اور دوسری رکعت میں انا اعطینہ چھوڑ کر کے کوئی قل یا ایھا الکافرون پڑھے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ یہ سنت کے خلاف ہے، افضل کے خلاف ہے، اولیٰ کے خلاف ہے۔ اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز درست ہو جاتی ہے، نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہوتی ہے نہ نماز خراب ہوتی ہے۔ ہاں جان بوجھ کر کرنے سے بچنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ ہے کسی شخص نے قاعدہ اخیرہ میں سلام پھیرنے کے لیے وہ بیٹھا اور اس نے ابھی صرف التحیات پڑھی تھی، درود شریف اور دعا وغیرہ نہیں پڑھی، تو اگر بنا درود شریف اور دعا کے کوئی سلام پھیر دے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ بنا سجدہ سہو کے اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ درود شریف کا پڑھنا سنت ہے اور سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوتی، بنا سجدہ سہو کے نماز درست ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔
فرض نماز کی آخری جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو آخر کی 2 رکعتیں، اور ایسے ہی 3 رکعت والی نماز ہے مثال کے طور پر مغرب کی، تو اس کی آخر کی رکعت اگر کوئی ان دونوں رکعتوں میں 4 والی ہو تو آخر کی 2 میں، 3 والی ہو تو آخر کی 1 میں اگر کوئی الحمد شریف سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا یہ سنت ہے، اور سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر سورہ فاتحہ سنت یا نفل نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں پڑھی، یا ایسے ہی پہلی دوسری رکعت میں بھی نہیں پڑھی، تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 6، کسی انسان نے نماز پڑھنا شروع کی، لیکن نماز پڑھنا جب شروع کی تو وہ ثنا پڑھنا ہی بھول گیا، اور بنا ثنا پڑھے اس نے الحمد شریف پڑھنا شروع کر دی، تو کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 7، کوئی انسان نماز کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہی بھول جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز بھی خراب نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں 7 ایسی غلطیاں بیان کی ہیں جن کے تعلق سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ غلطی ہو گئی تو یا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا پھر نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں، حالانکہ دونوں باتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو نماز بالکل خراب ہی ہوگی اور نہ سجدہ سہو کی ضرورت پڑے گی، بلکہ بنا سجدہ سہو کے ان غلطیوں کی وجہ سے نمازی کی نماز ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔